اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے وہ جو اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے یا ایہا کا مطلب ہوتا ہے اے. یہ اس میں اشارہ ضمیر قریب کے لیے آتا ہے. قریب کے لیے بولا جاتا ہے، جو بندہ قریب ہو، اشارہ کرنا ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے یا ایہا. الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، ماضی کا یہ صیغہ ہے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اوفو تم پورا کرو، اوفو تم پورا کرو، بالعقود وعدوں کو. عقد کی جمع عقود، جو پختہ وعدے ہوں انہیں بولا جاتا ہے عقود. احلت حلال کر دیے گئے، احلت حلال کر دیے گئے، لکم لا لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام بہیمۃ الجانور، الانعام چوپائے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. الا سوائے ما جو یتلا پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر، یعنی یتلا کا مطلب پڑھے جاتے ہیں یا بیان کیے جائیں گے علیکم تم پر، جن کے حالات تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے. غیر سوائے محلی حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے. الصیدی شکار، یعنی اس حالت میں شکار کرنا حلال نہیں ہے. وَأَنْتُمْ اور انتم تم ہو، حرم احرام باندھے ہوئے، جب تم احرام باندھے ہوئے ہو اس وقت شکار کرنا حلال نہیں ہے. انا بے شک اللہ یحکم وہ حکم فرماتا ہے، یحکم حکم کرنا، حکم فرماتا ہے، ماں جو کچھ، یریدو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس کا حکم فرماتا ہے. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، اس کا ہم نے لفظی ترجمہ کیا. اس پر تفصیل بیان کرنے سے پہلے کچھ میں آپ کو سورۃ المائدہ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، بنیادی معلومات دینا چاہتا ہوں. سورۃ المائدہ یہ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 5ویں سورت ہے. ترتیب کے لحاظ سے اس کا 5واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ اس کا 112 نمبر سورت ہے. یعنی جو صورتیں نازل ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا 112 نمبر ہے. اور یہ مدنی سورت ہے. مکی سورت اور مدنی سورت، یہ جو پہلے سے باقیاں پڑھیں اسٹوڈنٹ وہ سب جانتے ہیں، جو نئے شامل ہوئے ہیں ان کو میں بتا دوں. مکی سورت اس سورت کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف کی طرف ہجرت لے جانے سے پہلے نازل ہوئی، وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں. اور جو صورتیں مدینہ طیبہ ہجرت لے جانے کے بعد نازل ہوئی، آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے تو جو بعد میں نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی یا مکہ میں نازل ہوئی یا کسی اور جگہ نازل ہوئی، انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، انہیں مدنی صورتیں بولا جاتا ہے. تو یہ سورت المائدہ یہ مدنی صورت ہے. اس میں اس کی 120 آیات مبارکہ ہیں، 120 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے رکوع 16 ہیں، اس کے رکوع کی تعداد 16 ہیں. یہ سورت المائدہ، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ہان، کھانے کا ہان، کھانے کا دسترخوان.
اس सूरत को अल-माइदा इस वजह से कहते हैं کہ اس सूरत کی ایک آیت نمبر ہے آیت نمبر 112 اور 114. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 اور 114 اس میں المائدہ کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے اس سورت کو المائدہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ان دو آیتوں میں بیان ہوا ہے. اب اس سورت کا سال کون سا ہے، یعنی کب یہ نازل ہوئی؟ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے، تو وہاں کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. تو پھر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا. تو آپ اس معاہدے کے بعد، جسے صلح حدیبیہ بولا جاتا ہے، تاریخ میں اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، تو اس حدیبیہ کے واقعے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے، اس وقت یہ سورت نازل ہونا شروع ہوئی. اس واقعہ کے بعد سے، یعنی 7 ہجری کے آغاز سے اس سورت کا نزول شروع ہوا. اس وقت غزوہ بدر بھی ہو چکی تھی، غزوہ احد بھی ہو چکی تھی، اور غزوہ خندق یہ بھی ہو چکی تھی. اسلام پھیل چکا تھا، اسلام کافی دور دراز تک پھیل رہا تھا اور پھیل چکا تھا. نجد کے علاقوں میں، شام کے علاقوں میں، اور بحیرہ احمر، شمالی علاقوں میں بحیرہ احمر، ریڈ سی کی طرف اسلام کا پھیلاؤ ہو رہا تھا. تو 7 ہجری سے اس سورت کا نزول شروع ہوا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جاری رہا. کیونکہ اس میں ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں وہ آئے گی، آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کس مقام پر نازل ہوئی تھی اور کون سی جگہ نازل ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مقام عرفات میں نازل ہوئی تھی، مقام عرفات میں، اور وہ جمعے کا دن تھا. اور ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1 مرتبہ ہی حج کیا ہے، 1 مرتبہ. اپنے وصال سے 1 سال پہلے 10 ہجری آپ نے حج کیا. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس لیے یہ سورت 7 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، وصال تک، اس سورت مبارکہ کا نزول ہوتا رہا اور احکام اترتے رہے. چونکہ اس دور میں، اس زمانہ میں اسلام کا کافی پھیلاؤ ہو گیا تھا. مدینہ شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم تھی اور آپ وہاں حاکم تھے. لہذا اس صورت میں مختلف معاشرتی، سماجی، عبادات کے، معاملات کے، اخلاقیات کے، سیاست کے، دوسری اقوام کے ساتھ انٹریکشن کے، ان کے ساتھ کوآپریشن کے، تعلقات کے مختلف احکام اس صورت میں نازل ہوئے. یہ جو شروع کلاسوں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مدنی صورتوں میں چونکہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اس لیے مدنی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ جامع مضامین ہیں. تو اس صورت میں بھی
حج کے احکام بیان ہوئے ہیں، اسلام کے جو شعائر ہے، اسلام کے شعائر وہ بیان ہوئے ہیں، حلال و حرام کے جو احکام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہے، ان کے احکام اترے ہیں۔ اس طرح اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنا، اس کے احکام بیان ہوئے ہیں، جوا، شراب، چوری کی سزائیں، اور قسم اگر کوئی بندہ توڑ دے، قسم کا کفارہ کیا ہو تو اس کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح گواہی کے احکام نازل ہوئے ہیں، اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر وضو کے احکام، تیمم کے احکام، غسل کے احکام، اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنا، اس کے متعلق احکام وہ بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر جو پچھلی حکومتیں، پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، ان کے کیا اسباب تھے اور کس وجہ سے برباد ہوئی، کیا نتائج ہوئے، وہ بھی اس صورت کا موضوع ہے، اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ پھر جو مدینہ شریف سے آگے جو بستیاں تھیں، یہود کی بستیاں تھیں، اور جو سارے عرب میں مشرکین پھیلے ہوئے تھے، ان کے متعلق احکام بھی، یہود کے بارے میں، مجوسیوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں احکام بھی اس صورت میں نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی مدنی صورتوں میں بڑی جامع صورت ہے، سورۃ المائدہ، جو اللہ رب العزت نے یہ احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، تم وعدوں کو پورا کرو۔ ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے عقد۔ یہاں اللہ تعالی نے لفظ بولا ہے عقود کا، یہاں اللہ تعالی نے اوفوا بالعہود نہیں فرمایا۔ عہد کی جمع ہوتی ہے عہود اور عقد کی جمع ہوتی ہے عقود۔ یہاں اللہ تعالی نے عہدوں کو پورا کرنے کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے، جو لفظ لائے ہیں وہ ہے عقود، عہد نہیں بولا۔ عہد کا مطلب یہ کسی چیز کو لازم کرنا، اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اسی طرح میثاق ہوتا ہے، ایک لفظ میثاق بھی ہوتا ہے، عہد، میثاق اور عقود، عقد۔ عہد کا مطلب کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اپنے آپ کو پابند بنا لینا۔ میثاق کوئی دستاویز بنانا، کوئی پختہ وعدہ کر لینا کسی چیز پر، اپنے اوپر پختہ طور پر لازم کر لینا، اسے بولتے ہیں میثاق۔ عقد بولتے ہیں کہ کسی چیز، یہ جو عہد اور میثاق، ان دونوں سے جامع معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ عقد میں عہد اور اس میثاق کی نسبت عقد جامع مفہوم دیتا ہے۔ اس کا معنی بھی ہے کہ پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ عقد کا لغوی معنی ہے۔ اور ویسے عقد یہ عمومی معنی دیتا ہے، اس میں جامع مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا اللہ اور بندے کے درمیان جو عہد ہوتا ہے اس پر پابندی کر لینا، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ عہد کر لینا، اپنے نفس کو پابند کر لینا، یہ بھی عقد میں شامل ہے۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ عہد کر لینا، یہ بھی عقد میں شامل ہے۔ یعنی اس میں جامع مفہوم پائے جاتے ہیں، عقد میں، عقود میں جامع مفہوم پایا جاتا ہے۔
بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق، بندوں کا اپنے نفس کے ساتھ تعلق، اور بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق۔ اب اس کو مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو بتا دوں، مثلا کوئی بندہ قسم کھا لے اللہ کی قسم کھا لے، یا کوئی نظر مان لے، تو یہ بھی عقد میں داخل ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی قسم کھانا یا نظر و نیاز کرنا، یہ بھی عقد میں داخل ہے۔ اس طرح اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر کاربند کرنا، اللہ کی عبادت پر مضبوط کرنا، یہ بھی عقد میں شامل ہے۔ اس طرح جو انسان آپس میں معاملات کرتے ہیں، تجارت کا معاملہ ہو گیا، نکاح کا معاملہ ہو گیا، عقد نکاح ہو گیا، عقد بیع ہو گیا، خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا، یہ بھی سارے عقود میں شامل ہیں، یہ بھی سارے عقود میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس میں پہلا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے وعدے پورے کیا کرو، تم اپنے عقود پورے کیا کرو، چاہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے احکام کے ساتھ ہو، چاہے بندوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو، یا چاہے ان کا تعلق تمہارے نفس کے ساتھ ہو۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وہ دیکھیے سورۃ النحل آیت نمبر 91، سورۃ النحل آیت نمبر 91، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اللہ کا عہد اور تم اللہ کا عہد پورا کیا کرو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو، جب تم اللہ کے ساتھ وعدہ کرو تو اس عہد کو پورا کیا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پورا کرنے کے بعد، پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو، قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالی نے عہد کا ذکر اپنے ساتھ بھی کیا ہے، اور عہد کو پورا کرنے کا ذکر قسموں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو یہ عقود میں شامل ہے، یہ عقود میں شامل ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، فرمایا اس کا ایمان نہیں۔ جو بددیانت ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، امانت داری کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا اس کا ایمان نہیں۔ اور آگے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو شخص اپنی عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کامل دینداری سے محروم ہو جاتا ہے جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، اور وہ بندہ کامل ایمان سے محروم ہو جاتا ہے جو امانت دار نہیں ہوتا، جو امانت دار نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک آپ سنیے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، عہد توڑتی ہے، الا کان القتل بینہم، فرمایا ان کے درمیان قتل عام ہو جاتا ہے، اس میں قتل عام ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ولا ظاہرت الفاحشہ فی قوم قط الا سلط علیہم الموت، اور جس قوم میں فحاشی ظاہر ہو جائے، فحاشی ظاہر ہو جائے، لوگ فحاشی اور یعنی کی طرح مائل ہو جائیں، تو فرمایا اس پر موت مسلط کر دی جاتی ہے، اس پر موت مسلط کر دی جاتی ہے، طرح طرح کی آفتیں آتی ہیں۔ ولا منع قوم الزکاۃ الا حبس عنہم القطر، اور جو قوم
زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کی ادائیگی بند کر دے اس پر بارش روک دی جاتی ہے، اس پر بارش روک دی جاتی ہے۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 2570۔ اور پھر ایک حدیث میں روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد کا پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی جس کی قیمت میری طرف باقی رہ گئی تھی آپ کی بعثت سے پہلے، کہتے ہیں آپ کی بعثت سے پہلے میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی تھی جس کی قیمت کچھ باقی رہ گئی میرے اوپر، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے تو میں آپ کو قیمت لا دیتا ہوں۔ تو پھر میں جا کر بھول گیا، میں گیا اور بھول گیا۔ مجھے 3 دن بعد یاد آیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ میں پلٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ قیام فرما تھے۔ فرمایا یا فتح لقد شققت علی انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، فرمایا اے جوان تو نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، میں 3 دن سے یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4996، حدیث نمبر 4996 یہ حدیث مبارک ہے۔ تو یہ یعنی اس حد تک ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے اور ایفائے عہد کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالی نے پہلا ایمان والوں کو اس آیت مبارکہ میں یہی سبق دیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے عہد، اپنے عقود پورا کرو، جو اللہ کے ساتھ تمہارا عہد ہے، جو بلائی پر اپنے نفس کے ساتھ تمہارا عہد ہے اور جو بندوں کے ساتھ کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے بہیمۃ الانعام، چپائے جانور۔ بہیمہ بولتے ہیں بہیمہ جانوروں کو، جو بے عقل ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، انہیں بولتے ہیں بہیمہ۔ اور الانعام، الانعام بولتے ہیں چوپاؤں کو، چوپاؤں کو بولتے ہیں الانعام۔ ان میں بیر، بکریاں، اونٹ، گائیں اور ان کی جن سے جو چیزیں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں، بھینس، بھیل، وہ سارے ان میں شامل ہیں۔ بیر، بکریاں، گائیں، اونٹ، انہیں بولتے ہیں الانعام، چوپائے۔ تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر سورۃ الانعام، سورۃ الانعام جو اس کی اگلی سورت آئے گی اس کی آیت نمبر 142 سے لے کر 144، آیت نمبر 142 سے لے کر 144، اس میں اللہ تعالی نے ان چوپاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان چوپاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال کر دیجئے۔ اب یہ کیوں اللہ تعالی نے بیان فرمایا؟ اس سے دراصل جو مشرکین مکہ نے جو اپنے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا لیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ فلاں اونٹ یہ ہم نے اپنے فلاں بت کی نظر کر دیا تو لہذا ہم پر حرام ہے، اس طرح کبھی اونٹنی کو کہتے، کبھی اونٹ کو کہتے، کبھی بکریوں کو کہتے کہ یہ فلاں ہم نے چڑھاوا چڑھا دیا ہے بتوں پر اپنے خداؤں کے نام پر، لہذا ان کو ذبح کرنا، ان کو کھانا حرام ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس باطل روش اور باطل عقیدہ کی جڑ کاٹ دی، اس باطل عقیدہ کی جڑ کاٹ دی۔ فرمایا یہ سارے چپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔
ایک اس کا رد کرنا تھا، اور دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو پچھلی شریعتوں میں ان حلال جانوروں کی بعض چیزیں حرام تھی کسی وجہ سے، مثلا اونٹ کا دودھ یا اونٹ کی چربی یا اور چیزیں جو یہودیوں پر حرام تھی، اہل کتاب پر حرام تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے بتا دیا کیا وہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اب پچھلی شریعتوں کا حکم تم پر نافذ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت محمدی کا علی صاحب الصلاۃ والسلام کا حکم تم پر نافذ ہوگا۔ جو آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم لے کر آئے ہیں، اب اس شریعت میں وہ حکم چلے گا، لہذا پچھلی شریعتیں پچھلے احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ جو احکام منسوخ نہیں ہوئے، قرآن نے ان کو منسوخ نہیں کیا، حضور کی سنت سے شریعت سے وہ منسوخ نہیں ہوئے، اور شریعت میں ان کو سراہا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی حلال اور جائز رہتے ہیں۔ لیکن جن کو منع کر دیا گیا، جن سے منع کر دیا گیا یا ہمارے لیے حلال کر دیے گئے حرام، تو وہ ہمارے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا، پھر آگے فرمایا الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کو جو تمہیں بیان کیے جائیں گے، الا سوائے ما یتلا علیکم، ان جانوروں کے جو تمہیں بیان کیے جائیں گے، ان کا ذکر آیت نمبر 3 میں، اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے کہ کون کون سے جانور مسلمانوں پر ہم پر حرام ہے جنہیں کھانا، ان کا ذکر سورت آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، اس لیے وہاں تفصیلی پڑھیں گے۔ پھر آگے فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، اسی طرح اگر تم نے احرام پہنا ہو تو فرمایا تم نے شکار نہیں کرنا، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، شکار کرنا جائز نہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 96، سورۃ المائدہ آیت نمبر 96 اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اس میں ذرا استثناء ہوا ہے اس مسئلے کا کہ جو خشکی کا شکار ہو، جو محرم ہے احرام باندھنے والا، اس پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، سمندری شکار اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ جبکہ جو خشکی کا شکار ہے، مثلا کسی صحرا میں میدان میں اگر خشکی کا جانور دوڑ رہا ہو تو اس کو شکار کرنا حرام ہے، لیکن جو سمندری جانور ہے اس کو شکار کرنا حلال ہے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 96 میں، اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، فرمایا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام کھانا، یعنی جو سمندر باہر پھینکتے، فرمایا وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور مسافروں کے لیے بھی ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا وحرم علیکم صید البر، کہ تم پر خشکی کا جانور وہ حرام کر دیا گیا ہے، ما دمتم حرما، جب تم حالت حرام میں ہو، یعنی جب تک بنتا حالت حرام میں ہوگا خشکی کا جانور اس پر حرام ہوگا، لیکن حالت حرام میں سمندری جانور شکار کرنا حلال ہوگا۔ کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کیوں ایسا ہے، سمندری جانور کیوں حلال ہے اور خشکی کا کیوں حرام ہے؟ پہلا تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جیسے چاہے آرڈر کریں، ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ اگر حالت احرام میں ان چیزوں کی اجازت دے دی جائے تو بندہ پھر عمرہ کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے شکار بازی کی طرف اس کا دھیان جائے گا، اللہ کے احکام اور اللہ کے گھر کی تقدیسیت اس میں وہ رکاوٹ بنے گا. اس میں یہ ایک حکمت ہے. اور سمندر چونکہ سمندر دریا بیت اللہ کی حروم میں حدود میں نہیں، وہ دور دور ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے دی. وہ بہت کم ہوگا اگر کوئی کسی سائڈ سے آ رہا ہو، اس سائڈ کی طرف سے کسی جگہ سے آ رہا ہو تو بہت کم ایسے واقعہ ہوگا کہ وہ بندہ کسی سمندری شکار کی طرف مائل ہو جائے، تو بہت کم ایسا ہوگا. تو زیادہ تر بندوں کا خشکی کے شکار کی طرف مائل ہونے کا رجحان وہ اس کا حادثہ تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کے حرم کی حرمت اور عمرہ اور احکام عمرہ اور حج کی حرمت کے پیش نظر خشکی کے شکار کو حرام کر دیا. پھر آگے فرمائے ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالی نے احکام دیے ہیں اس میں انسان کی عقل، انسان کا فہم، انسان کی دانائی اگر کسی حکم کی حکمت کو نہ بھی پا سکے، نہ سمجھ سکے، اگرچہ آج تک بہت سے ائمہ نے، علماء کرام نے اسلامی احکام کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں، بہت سی حکمتیں ظاہر ہو گئی ہیں، مگر اس کے باوجود رب نے فرمایا اگر انسان کی عقل و دانائی کسی حکم کی حکمت کو نہ پا سکے تو وہ بس اس کو سمجھ کر اکتفا کر لے کہ یہ رب کا حکم ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، اس میں فرمایا یا ایھا، اے الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو، اس کا با محاورہ ترجمہ اے ایمان والو. لا تحلوا، تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، شعائر نشانیوں کی، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. ولا، اور نہ الشہر الحرام، الشہر مہینے، الحرام حرمت والے، اور نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو. ولل ہدیہ، اور نہ الہدیہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے جانور کی، حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے جانوروں کی. ولل قلائد، اور نہ گلوں میں پٹے ڈالنے ہوئے جانوروں کی. ولا، اور نہ آمین قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، البیتا گھر کی، الحرام حرمت والے، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی بے حرمتی کرو. یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا فضل، من ربہم، من سے ربہم رب اپنے. ربی کا معنی رب، ہم کہتے ہیں یہ جمع ہے، خوبہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر کے لیے، اور تثنیہ کے لیے آتا ہے، 2 کے لیے آتا ہے ہما عربی میں، اور 3 کے لیے آتا ہے ہم. اگر 3 مذکر بندے ہوں یا 3 سے زائد ہو ان کے لیے بولا جاتا ہے ہم. تو فرمایا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یبتغون فضلا من ربہم، وہ اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرتے ہیں. ورضوانا، اور رضوان اور رضا تلاش کرتے ہیں. اور اذا جب حللتم، تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، احرام اتار دو. فاصطادوا، تو تم شکار کر لو، پھر تمہیں شکار کی اجازت ہے. ولا، اور نہ یجرمنکم،
یجرمنا ہرگز نہ ابارے، ولا اور نہ یجرمنا ہرگز ابارے، کم تمہیں ہرگز نہ ابارے، شنآن زیادتی پر، قوم کسی قوم پر، کسی قوم کی زیادتی تمہیں ہرگز اس بات پر نہ ابارے، ان یہ کہ صدوکم انہوں نے روکا، انہوں نے روکا کم تمہیں، ان المسجد الحرامی ان سے مسجد الحرامی حرمت والی مسجد حرام، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابارے، وہ لوگ وہ قوم جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان یہ کہ تعتدو تم زیادتی کرو، ان یہ کہ تعتدو تم زیادتی کرو، یعنی کسی بھی قوم نے جس نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا، اس کی دشمنی تمہیں زیادتی کرنے پر، ان کی دشمنی تمہیں ہرگز ان سے زیادتی کرنے پر نہ ابارے۔ وَتَعَاوَنُوا اور تعاون تم تعاون کرو، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ علی پر، البر نیکی والتقوی اور تقوی، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا اور نہ تعاونوا تم مدد کرو، ولا تعاونوا اور تم باہم مدد نہ کرو، تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علل اوپر الاسمی گناہ والعدوانی اور زیادتی، گناہ اور زیادتی پر، گناہ اور ظلم کے کاموں پر تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، واتقوا اللہ واتقوا اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، انا بے شک اللہ شدید پکڑنے والا ہے، سختی کرنے والا ہے، العقابی سزا دینے میں، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 3 احکام بیان کیے ہیں، 4 احکام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 4 احکام بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم اس بارے میں ہے کہ تم 5 چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، 5 چیزوں کا پہلا حکم دیا کہ 5 چیزوں کی بے حرمتی سے منع کر دیا، 5 چیزوں کی بے حرمتی سے ممانعت کر دی، یہ پہلا حکم دیا۔ دوسرا حکم دیا کہ حالت احرام سے نکلنے کے بعد شکار کی اجازت ہے۔ تیسرا حکم دیا کہ کسی بھی قوم نے جس نے تمہاری دشمن قوم نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہو، تمہیں بیت اللہ کی طرف جانے سے روکا ہو، مسجد حرام میں جانے سے روکا ہو، تم ان پر زیادتی نہ کرو، زیادتی کرنے سے منع کر دیا، یہ تیسرا حکم۔ اور چوتھا حکم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، بر اور تقوی کے کاموں میں تعاون، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں عدم تعاون، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اب ہم اس کی کچھ ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون کون سی 5 چیزیں ہیں جن کی بے حرمتی سے ہمیں منع کیا گیا۔ پہلا فرمایا شعائر اللہ، پہلا فرمایا شعائر اللہ، کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر کہتے ہیں یہ شعیرتن کی جمع ہے، شعیرتن کی جمع ہے، شعیرتن شین عین یا را اور تا گولتا، شعیرتن اس کی جمع ہے شعائر۔ شعیر کہتے ہیں، شعیرتن کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، اسے بولتے ہیں شعیرہ۔ اب شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اس سے کیا مراد ہے؟ شعائر اللہ سے مراد ہے اللہ کی حدود کی علامتیں، اللہ کی حدود کی علامتیں، اس کے اوامر، اس کے احکام
جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس طرح جو اس نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر جو جن چیزوں سے منع کیا وہ بھی شامل ہے. اس طرح مناسک حج وہ بھی شامل ہے، مناسک عمرہ وہ بھی شامل ہے. بیت اللہ میں جتنی چیزیں ہیں، آب زمزم وہ بھی شعائر اللہ میں ہے. صفا اور مروہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں ہے، صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں ہے. میدان عرفات شعائر اللہ میں ہے. جو جو مناسک حج میں آتے ہیں، مناسک عمرہ میں آتے ہیں، وہ بھی سارے شعائر اللہ میں ہیں. تو یہ ہے شعائر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور دوسرا فرمایا وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامَ، اور نہ حرمت والے مہینوں کی. حرمت والے مہینے 4 ہیں. حرمت والے مہینے 4 ہیں. 3 مہینے تو اسلامی مہینوں میں متواتر آتے ہیں، تسلسل سے آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جدا ہے. 3 مہینے جو تواتر سے آتے ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا مہینہ رجب. چوتھا مہینہ رجب، یہ جو ابھی مہینہ جو جاری ہے رجب کا، یہ بھی حرمت والے مہینے میں شامل ہے. تو اس سے منع کر دیا گیا اس کی بے حرمتی نہیں کرنی. اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فتنہ اور فساد نہیں کرنا. اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اس کی تسبیحات کی طرف، اس کی عبادت کی طرف مائل رہنا ہے. تو فرمایا اس مہینے کی بے حرمتی نہیں، اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کرنی. تو یہ بیان فرما دیا. اور پھر تیسرا بیان کیا ولل ہدیہ، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی. یعنی جو قربانی کے جانور حرم کعبہ کے لیے بھیجے جائیں ان کی بے حرمت بھی نہیں کرنی. اونٹ کو بھیجا جائے، بکری کو بھیجا جائے، گائے کو بھیجا جائے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو حاجی قربانی کرتے ہیں، حرم کعبہ کو بھیجتے ہیں، فرمایا ان قربانی کے جانوروں کو بھی بے حرمتی نہ کی جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے، بے ادبی نہ کی جائے، ان کی حق تلفی نہ کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں. اور چوتھا فرمایا ولل قلائد، قلادت ان کی جمع ہے یہ قلائد. قلادہ بولتے ہیں ہار، جو قربانی کے جانور کے گلے میں ہم ہار ڈالتے ہیں اسے بولتے ہیں قلادہ، اور اس کی جمع قلائدہ. جو فرمایا ولل قلائد، تو فرمایا جو قربانی کے گھروں میں جانور ہار ڈالے جاتے ہیں، جن کے گھروں میں ہار ڈالے جاتے ہیں، فرمایا ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی بھی یعنی ان کے گلوں سے ہار اتار لیا جائے، اس کو نوچا جائے، اس کو گھسیٹا جائے، اس طرح فرمایا اس کی بے حرمتی بھی نہ کرو، اس سے بھی منع فرما دیا. اور پانچواں بیان کر رہا ولا آمین بیت الحرام، جو بیت الحرام کی طرف قصد کرنے والے ہوں، یعنی جو لوگ بیت الحرام کی طرف عمرہ کے لیے جا رہے ہوں، حج کے لیے جا رہے ہوں، تو ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ان کو ظلم سے، جبر سے، تنگی تکلیف دے کر ان کو بیت اللہ کی طرف جانے سے مت روکو. یہ 5 چیزوں کا اللہ تعالی نے ذکر کر دیا. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اپنے رب کی طرف سے فضل چاہتے ہیں اور رحمت چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں. پھر آگے فرما دیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو پھر شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر تم شکار کر لو، تمہیں اجازت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم شکار کرنا لازم ہو گیا، یعنی جو شکار کرنا چاہے، جس کی اپنی طبیعت چاہے وہ شکار کر سکتا ہے، وہ شکار کر سکتا ہے. پھر اگلا حکم دیا، جو تیسرا حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. زمانہ ماضی میں
آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں، مکی زندگی میں مشرکین مکہ پر کتنا ظلم کرتے رہے، صحابہ کرام پر کتنا ظلم کرتے رہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے اس وقت آپ کی بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، اس طرح صحابہ کرام پر ظلم جبر کرتے، انہیں مسجد میں نماز پڑھنے نہ دیتے. پھر اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے جو واقعہ ہوا، مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے 6 ہجری، تو انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روک دیا، مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا، مسلمانوں کو واپس آنا پڑا. اگلے سال 7 ہجری کو مسلمانوں نے قضا عمرہ کیا. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا مسلمانوں کو ہمیں حکم دیا کہ کسی بھی قوم نے، کسی بھی دشمن قوم نے جنہوں نے تمہیں بیت الحرام کی طرف جانے سے روکا تھا، اس کی دشمنی تمہیں زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے. یعنی تم نے ان پر زیادتی نہیں کرنی، تم نے انہیں ان کی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرنی. اگر وہ بیت اللہ کی طرف جانا چاہیں، کیونکہ مسلمانوں کا علاقہ وسیع ہو رہا تھا، پھیل رہا تھا، تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر مکہ کے کوئی اور مشرکین یا اور قافلے اگر وہ بیت اللہ کی طرف جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالی نے یہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتاری کیونکہ یہ ان کا ایک تعلق پیدا کرنا تھا. لیکن بعد میں جب آیات اتر آئیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 27 اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 117، سورۃ التوبہ آیت نمبر 27 اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 17، جب وہ آیت مبارکہ اتری تو پھر مشرکین کو مکہ مکرمہ میں جانے پر پابندی لگا دی گئی، بیت اللہ میں داخل ہونے پر، مسجد حرام میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی. تو اس وقت تک اجازت تھی، اس وقت تک اجازت تھی. اور پھر آگے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. اب یہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک جامع اصول دے دیا ہے، جامع اصول، کمپریہنسو پرنسپل ہمیں عطا کر دیا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساعت کس طرح بسر کرنی ہے. فرمایا دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بھی تمہارا انٹریکشن ہوگا، اگر وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تمہارا تعاون چاہیں، تم سے ہیلپ چاہیں، تو تم ان کے ساتھ تعاون کرو، اور اگر گناہ اور ظلم پر تمہارا تعاون چاہیں تو پھر ان کے ساتھ تعاون نہ کرو، پھر ان کے ساتھ ان کی مدد نہ کرو. یہ اللہ تعالی نے منع فرما دیا. نیکی اور تقوی کے ہر کام میں مدد کر سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ہم یہ ترجمہ تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، یہ بھی نیکی اور تقوی کا کام ہے، آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں، اس کی ترویج کر سکتے ہیں. اس طرح جو سیکھیں اس کو پھیلائیں، اپنے ریلیٹیوز، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، عزیز و قریب، دوست احباب، ہر کسی تک یہ پیغام پھیلائیں. نیکی اور تقوی کے کاموں میں اللہ تعالی نے فرمایا تعاون کریں، اور اس میں مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں شامل ہیں. نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون میں مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں شامل ہیں. یہ اللہ تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی رفیق ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سیرحم اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان پر رحمت کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے.
تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہی فرما دیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. جہاں کہیں برائی ہے وہاں تعاون نہیں کرنا، گناہ ہے وہاں تعاون نہیں کرنا، کسی کا حق غصب ہو رہا ہے تعاون نہیں کرنا، کسی پر ظلم ہو رہا ہے تعاون نہیں کرنا، کوئی برائی کوئی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے تعاون نہیں کرنا. فرمایا وہاں تعاون نہیں کرنا، وہاں تعاون نہیں کرنا. فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جو اللہ کے احکام کو مان جائے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوگی، اور جو اللہ کے احکام سے انحراف کرے گا، اس کے احکام سے منہ پھیرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ استغفر اللہ شدید گرفت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کماک و فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.